خوش آمدید۔ آج کے اس تجزیے میں ہم زبان کے تدریس کے طریقوں کے ارتقائی سفر کا جائزہ لیں گے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے کیونکہ یہ اس بنیادی سوال سے جڑا ہے کہ آخر انسان ایک نئی زبان سیکھتا کیسے ہے۔ تو آئیے اس علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس تجزیے میں ہمارا سفر ایک کہانی کی طرح آگے بڑھے گا۔ سب سے پہلے ہم زبان کی تدریس کا تعارف دیکھیں گے، پھر ہم اس کے سب سے پرانے باب یعنی گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے رد عمل میں ڈائریکٹ میتھڈ کیسے سامنے آیا، اور پھر ہم جدید دور میں داخل ہوں گے جہاں کمیونیکیٹو اور بائلنگول طریقوں پر بات ہوگی۔ آخر میں ہم ان سب کا ایک ساتھ موازنہ کریں گے اور پھر کچھ سوالات کے ذریعے اپنی سمجھ کو پرکھیں گے۔ تو سب سے بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسی کو دوسری زبان سکھانے کا سب سے مؤثر طریقہ آخر ہے کیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم صرف قواعد رٹوا دیں، یا پھر یہ بہتر ہے کہ سیکھنے والے کو اس زبان کے ماحول میں ڈوب جانے دیا جائے؟ زبان کی تدریس کے جتنے بھی طریقے آج تک بنے ہیں وہ سب اسی ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اب اس موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا پڑاؤ ہے گرامر ٹرانسلیشن کا طریقہ۔ اسے زبان کی تعلیم کی کلاسیکی بنیاد سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بعد میں آنے والے تمام طریقے یا تو اسی کی بنیاد پر بنے یا پھر اس کے رد عمل میں وجود میں آئیں۔ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، زبان سکھانے کا سب سے پرانا اور باقاعدہ طریقہ ہے۔ اسے روایتی طریقہ یا کلاسیکی طریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ صدیوں تک لاطینی اور یونانی جیسی کلاسیکی زبانیں پڑھانے کے لیے یہی طریقہ استعمال ہوتا رہا۔ اچھا، اس طریقے کے بنیادی اصول بہت واضح ہیں۔ پہلی بات، کلاس روم میں مادری زبان کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ استاد ہر لفظ اور ہر جملے کا ہدف زبان سے مادری زبان میں ترجمہ کرتا ہے۔ دوسری بات، اس کا تمام تر زور پڑھنے اور لکھنے کی مہارتوں پر ہوتا ہے، جبکہ بولنے اور سننے کو تقریباً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا حتمی مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اتنا ہے کہ طالب علم اس قابل ہو جائے کہ وہ ہدف زبان کے ادب کو پڑھ سکے اور سمجھ سکے۔ اس طریقے میں گرامر سکھانے کا انداز خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ یہاں استخراجی طریقہ یعنی ڈیڈکٹیو میتھڈ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ گرامر کو ایک الگ مضمون کی طرح پڑھایا جاتا ہے۔ پہلے اصول اور قواعد رٹوائے جاتے ہیں اور پھر ان اصولوں کی وضاحت کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں، یعنی پہلے رول پھر مثال۔ لیکن اس طریقے کی سب سے بڑی خامی کیا تھی؟ وہ تھی بولنے اور سننے کی مہارتوں کا بالکل نہ ہونا۔ طالب علم قواعد تو جان لیتے تھے، ترجمہ بھی کر لیتے تھے، لیکن زبان کو روانی سے بول نہیں پاتے تھے، اور یہی وہ کمزوری تھی جس نے ایک نئے طریقے کی ضرورت کو جنم دیا۔ تو آئیے اگلے مرحلے پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے۔ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کی خامیوں کے جواب میں جو طریقہ سامنے آیا وہ تھا ڈائریکٹ میتھڈ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلاسیکی کلاس روم کی اس خاموشی کے خلاف ایک قدرتی رد عمل تھا۔ ڈائریکٹ میتھڈ کو فطری طریقہ یا نیچرل میتھڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا بنیادی فلسفہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہ دوسری زبان کو بالکل اسی طرح سیکھنا چاہیے جیسے ایک بچہ اپنی پہلی یعنی مادری زبان سیکھتا ہے، مطلب قدرتی طور پر، سن کر اور بول کر، ترجمے کے بغیر۔ اب دیکھیں، اس طریقے کے اصول پچھلے طریقے کے بالکل برعکس ہیں۔ یہاں مادری زبان کے استعمال پر مکمل پابندی ہوتی ہے۔ تمام تر توجہ صرف اور صرف سننے اور بولنے پر مرکوز ہوتی ہے۔ الفاظ سکھانے کے لیے ترجمے کا سہارا نہیں لیا جاتا، بلکہ چیزیں، تصاویریں اور اشاروں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور مقصد ہے بات چیت میں روانی پیدا کرنا۔ یہ جو ٹیبل ہے یہ ہمیں ان دونوں طریقوں کے درمیان واضح فرق دکھاتا ہے۔ ایک طرف گرامر ٹرانسلیشن ہے جہاں مادری زبان کا بھرپور استعمال ہے، تو دوسری طرف ڈائریکٹ میتھڈ ہے جہاں اس پر مکمل پابندی ہے۔ ایک کا زور پڑھنے لکھنے پر ہے تو دوسرے کا سننے بولنے پر۔ اور گرامر سکھانے کا طریقہ بھی بالکل الٹ ہے۔ ایک میں اصول پہلے آتے ہیں، دوسرے میں مثالیں۔ تو ڈائریکٹ میتھڈ میں گرامر کیسے سکھائی جاتی ہے؟ یہاں گرامر الگ سے نہیں پڑھائی جاتی، یہاں استقرائی طریقہ یعنی انڈکٹیو میتھڈ استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ طالب علم بات چیت میں مثالوں کو بار بار سنتے ہیں اور غیر شعوری طور پر قواعد خود ہی سیکھ جاتے ہیں۔
بالکل اسی طرح جیسے بچے اپنی مادری زبان کے قواعد سیکھتے ہیں بغیر کسی کتاب کے۔ تو پھر اس طریقے کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوئی؟ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سے طالب علموں کا تلفظ اور بول چال کی روانی بہترین ہو جاتی ہے۔ چونکہ شروع سے ہی سارا زور بولنے پر ہوتا ہے، اس لیے وہ زبان کو زیادہ قدرتی انداز میں استعمال کرنا سیکھتے ہیں۔ اب ہم زبان کی تدریس کے جدید دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں آ کر توجہ بدل جاتی ہے۔ اب فوکس حقیقی دنیا میں زبان کے عملی استعمال پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ کمیونیکیٹو اور بائلنگول طریقے اسی نئی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ کمیونیکیٹو اپروچ، یا جسے ہم ترسیلی انداز نظر کہہ سکتے ہیں، آج کے دور میں بہت مقبول ہے۔ اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ زبان سیکھنے کا اصل مقصد بات چیت یعنی کمیونیکیشن ہے۔ اس میں گرامر کی غلطیوں سے زیادہ اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ کیا پیغام کامیابی سے دوسروں تک پہنچا یا نہیں، مطلب معنی اہم ہے، غلطیاں نہیں۔ اس طریقے میں کلاس روم کا ماحول بہت جاندار اور متحرک ہوتا ہے۔ طالب علموں کو حقیقی زندگی کے حالات میں بات چیت کے موقع دیے جاتے ہیں، جیسے کہ کردار نگاری یعنی رول پلے، گروپ میں بات چیت اور مباحثے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں کرنے کے ڈر کے بغیر زبان کو استعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ مشق کریں۔ اس کے بعد آتا ہے بائلنگول یعنی دو لسانی طریقہ۔ اسے سی جے ڈاڈسن نے پیش کیا تھا۔ یہ طریقہ دراصل گرامر ٹرانسلیشن اور ڈائریکٹ میتھڈ کے درمیان ایک سمجھوتا ہے۔ آپ اسے ایک درمیانی راستہ کہہ سکتے ہیں۔ اس طریقے کا ایک بڑا دلچسپ سنہری اصول ہے، وہ یہ کہ صرف استاد، اور وہ بھی صرف مشکل تصورات یا الفاظ کی وضاحت کے لیے، مادری زبان کا استعمال کر سکتا ہے۔ طالب علموں کو کلاس میں مادری زبان بولنے کی اجازت بالکل نہیں ہوتی۔ اس طرح مادری زبان کا استعمال بہت محدود اور بامقصد ہو جاتا ہے۔ تو اب تک ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، آئیے اسے ایک جامع جائزے کی شکل میں اکٹھا کرتے ہیں۔ اس سے تدریس کے اس پورے منظرنامے کی ایک واضح تصویر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اس ٹیبل میں ہم تمام طریقوں کا موازنہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سفر کا آغاز گرامر ٹرانسلیشن سے ہوا، جہاں مادری زبان کا بھرپور استعمال تھا اور زور پڑھنے لکھنے پر۔ اس کے رد عمل میں ڈائریکٹ میتھڈ آیا، جس نے مادری زبان پر پابندی لگا دی اور زور سننے بولنے پر دیا۔ اور آخر میں کمیونیکیٹو اپروچ نے ضرورت کے مطابق مادری زبان کے استعمال کی اجازت دی اور اصل مقصد حقیقی بات چیت کو قرار دیا۔ اس سے ہمیں ایک واضح ارتقائی راستہ نظر آتا ہے۔ ہم نے قواعد پر مبنی تعلیم سے حقیقی دنیا میں مواصلات پر مبنی تعلیم کی طرف ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ اب جب کہ ہم نے ان تمام طریقوں کا گہرائی سے جائزہ لے لیا ہے، تو آئیے اپنی سمجھ کو مزید پختہ کرنے کے لیے ایک مختصر سی خود آزمائی کی مشق کرتے ہیں۔ پہلا سوال، زبان کی تدریس کی کس طریقے کو کلاسیکی طریقہ بھی کہا جاتا ہے؟ جی، اس کا جواب ہے گرامر ٹرانسلیشن کا طریقہ۔ اب اگلا سوال، وہ کون سا طریقہ ہے جس میں مادری زبان کا استعمال بالکل ممنوع ہوتا ہے؟ بالکل صحیح، وہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے۔ اور تیسرا سوال، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ میں زبان کی کن دو مہارتوں پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے پڑھنا اور لکھنا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ڈائریکٹ میتھڈ میں گرامر پڑھانے کا کون سا طریقہ استعمال ہوتا ہے، استقرائی یا استخراجی؟ جواب ہے استقرائی یعنی انڈکٹیو۔ اگلا سوال، کمیونیکیٹو اپروچ کا سب سے اہم مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے حقیقی زندگی میں مؤثر بات چیت یا کمیونیکیشن۔ اور آخری سوال، وہ کون سا طریقہ ہے جس میں صرف استاد مادری زبان کا استعمال کر سکتا ہے؟ وہ ہے دو لسانی یعنی بائلنگول میتھڈ۔ اور اب یہ آخری چند سوالات ہیں۔ پہلا، ڈائریکٹ میتھڈ کس طریقے کے خلاف ایک رد عمل کے طور پر وجود میں آیا؟ یہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے خلاف ایک رد عمل تھا۔ اگلا سوال، رول پلے کس تدریسی طریقے کی ایک اہم سرگرمی ہے؟ جی، یہ کمیونیکیٹو اپروچ کی پہچان ہے۔ اور آخری سوال، وہ کون سا طریقہ ہے جسے فطری طریقہ بھی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ڈائریکٹ میتھڈ۔ ان تمام طریقوں پر غور کرتے ہوئے یہ سوچنا بہت اہم ہے کہ آج مؤثر زبان سیکھنے کے لیے کون سے عناصر سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ ہر طریقے نے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھایا ہے، اور جدید تدریس دراصل ان سب کے تجربات کا ہی نچوڑ ہے۔